آج تیسری مثال پڑھیں گے کتاب اللہ کے خاص کی. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. یہ آیت کس طرح ہے پوری؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر اس کو طلاق دے دی خاوند نے بیوی کو، تیسری طلاق مراد ہے یہاں مولانا. پس خاوند نے اگر بیوی کو تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو وہ عورت اب خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی. حَتَّى تَنْكِحَ، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے، زوجن، ایک خاوند کے ساتھ، غیرہ، جو پہلے کے علاوہ ہو. یہاں تک کہ کسی اور خاوند سے نکاح کر لے، اس وقت تک پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو. جی آپ بھی جانتے ہیں مولانا، ایک خاوند بیوی کو 3 طلاقیں دے دے مولانا تو حلال ہے شرعی کے بغیر وہ دوبارہ اسے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا بھائی. سمجھ میں آیا؟ اچھا اب مسئلہ سنو بھائی، یہ ترجمہ کیا. مسئلہ یہ ہے ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اس بات میں تو اتفاق ہے کہ اگر عاقلہ بالغہ سیبہ اپنا نکاح اپنی مرضی سے کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. عاقلہ بالغہ سیبہ مولانا اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے جس سے چاہے. ہاں البتہ جو عاقلہ بالغہ باکرہ ہے اس کے اندر اختلاف ہے مولانا، اس میں اختلاف ہے. اس میں اختلاف ہمارے نزدیک عاقلہ بالغہ باکرہ اپنا نکاح کر سکتی ہے. اپنا بھائی لکھو، لکھنے والا کام نہ کرو بھائی، لکھوا نہیں سکتا میں، یا اشارات لکھو، ساری بات نہیں لکھوا سکتا. انشاءاللہ 2-3 دفعہ میں تکرار کرواؤں گا، ویسے ہی آپ کو یاد ہو جائے گا. بس اشارات کو لکھنا چاہے لکھ سکتا ہے. وقت ویسے بھی دیر ہو گئی آج. تو دیکھو عاقلہ بالغہ سیبہ میں تو اتفاق ہے مولانا، وہ بھی کہتے ہیں اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنا نکاح، البتہ وہ جو باکرہ ہو، عاقلہ بالغہ باکرہ، اس میں اختلاف ہے. ہمارے نزدیک وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کفر میں ہو مولانا، برابر کے لوگوں میں ہو، برابر کے لوگوں میں. سمجھ میں آیا بھائی؟ برابر کے خاندان میں ہو. کفر میں اپنا نکاح خود کر سکتی ہے. اگر برابر کا خاندان نہیں تو پھر نکاح نہیں. چھوٹا خاندان بھائی، وہ لڑکی ہے کسی بڑے خاندان والی مولانا، معزز شمار ہوتا ہے یہ خاندان، اور لڑکا ہے کسی عام معمولی خاندان کا جو معزز شمار، زیادہ معزز نہیں شمار ہوتا، عام سا ہے، تو یہ غیر کفر ہوئے مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ غیر کفر ہوئے. لیکن یاد رکھو اگر لڑکا عالم ہو، کیا ہو؟ وہ سب کا کفر ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو وہ کفر ہے مولانا سب. سمجھ میں آیا بھائی؟ لو آپ کو خوشخبری سنا. اچھا بھائی، تو کیا بات ہو رہی تھی کہ لڑکی عاقلہ بالغہ باکرہ ہو، وہ اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو ہمارے نزدیک کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے، بشرطے کہ کس میں ہو نکاح؟ کفر میں ہو مولانا، برابر کے خاندان. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عاقلہ بالغہ باکرہ اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی بھائی، ولی کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی بھائی. ہماری دلیل مولانا کتاب اللہ میں کیا آیا ہے؟ حتی تنکح، تنکح
تنکیحہ کون سا صیغہ ہے مولانا؟ واحد مؤنث غائبہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے. کون وہ مولانا؟ وہ عورت نکاح کر لے. تو نکاح کی نسبت کس کی طرف ہوئی؟ کرنے والی کون؟ عورت مولانا. سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہوا عورت اپنا نکاح کر سکتی ہے خود بھائی. عورت اپنا نکاح، کیونکہ تنکیحہ نکاح کی نسبت کس کی طرف ہوئی ہے؟ تنکیحہ کا فاعل کون؟ ہیا ضمیر ہے مولانا جو عورت کو راجع ہے. تو عورت، اور یہ خاص ہے مولانا، اور کتاب اللہ کے خاص پر کیا کیا جائے گا؟ عمل کیا جائے گا. تو ہمارے نزدیک وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے. نکاح کی نسبت عورت کی طرف ہوئی. معلوم ہوا عورت بھی اپنا نکاح کر سکتی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ دلیل میں حدیث خبر واحد ہے، حدیث وہ پیش کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور نے فرمایا ایما امرأۃ، جس کسی عورت نے بھی نکحت، اس نے نکاح کیا، نفسہا اپنی ذات کا، اپنے نفس کا، بغیر اذن ولیہا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، فنکاحہا باطل باطل باطل، تو اس کا نکاح باطل ہے. وہ یہ حدیث ذکر کرتے ہیں مولانا. معلوم ہوا عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں کر سکتی. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا. یہ ان کی دلیل ہے. ہم جواب میں کہتے ہیں مولانا، جواب اول مولانا، ہم کہتے ہیں ہماری دلیل خاص ہے کتاب اللہ کا، تنکیحہ، اور خاص پر عمل کرنا واجب ہے، واجب. معلوم ہوا عورت اپنا نکاح کر سکتی ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ خبر واحد کو لا رہے ہیں، اور جب خاص اور خبر واحد میں مقابلہ آ جائے اور جمع کی کوئی صورت نہ ہو، جیسے یہاں جمع کی کوئی صورت نہیں بھئی، وہاں سے ثبوت ہو رہا ہے، یہاں سے نفی ہو رہی ہے، تو جمع کی کوئی صورت ہی نہیں. تو اب کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا اور حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ پہلا جواب دیتے ہیں ہم. دوسرا جواب ہم یہ بھی دیتے ہیں کہ حدیث کا ایک اصول ہے کہ جب حدیث کو روایت کرنے والا راوی جو ہے وہ اس کا اپنا عمل حدیث کے خلاف ہو، اس کا اپنا عمل کس کے خلاف ہو؟ حدیث کے خلاف ہو، وہ یہ دلیل ہوتا ہے اس بات کی کہ یہ حدیث منسوخ ہے مولانا، یا اس میں کوئی تعویل کی گئی ہے مولانا، یا اس میں کوئی تعویل کی گئی ہے مولانا. حدیث کا کیا اصول آیا کہ جب روایت کرنے والے راوی کا اپنا عمل حدیث کے خلاف ہو، ایک وہ حدیث روایت بھی ہو رہی ہے اس سے، لیکن اس کا عمل جب دیکھتے ہیں تو وہ اسی حدیث کے خلاف ہے، معلوم ہوا یہ حدیث اس کے نزدیک کیا ہے؟ منسوخ ہو چکی ہے، یا اس میں کوئی تعویل ہے مولانا، تعویل کی گئی ہے اس حدیث میں. تو یہ حدیث روایت کرنے والی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حدیث میں آیا ہے کہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہو سکتا عورت کا بھائی. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ولیوں کی اجازت کے بغیر نکاح کرواتی تھی، ولیوں کو پوچھتی بھی نہ تھی بھائی. معلوم ہوا ولی کی اجازت ضروری. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بھتیجی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ بیٹی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کی بھائی، حضرت بکر صدیق کے بیٹے تھے عبد الرحمن جو حضرت عائشہ کے بھائی ہوئے، ان کی بیٹی کیا نام ہے؟ حضرت حفصہ بھائی. ان کا نکاح کروایا، خود نکاح کروایا، اور یہ عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گئے ہوئے تھے، تشریف لے گئے تھے، انہوں نے ادھر نکاح کروا دیا.
اگر وہ بعد میں آئے انہوں نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا لیکن نکاح کو برقرار اسی طرح نکاح برقرار تھا وہاں. تو دیکھو ولی کو پوچھا بھی نہیں حضرت عائشہ نے. ولی والد تھے مولانا, ان کے والد جو تھے وہ ولی تھے لیکن ان کو پوچھا بھی نہیں, اپنی بھتیجی کا خود ہی نکاح کروا دیا. معلوم اب روایت تو حضرت عائشہ یہ فرما رہی ہے کہ جس کسی نے بھی نکاح اپنے ولی کی اجازت کے, تو یہ نکاح بھی کون سا تھا, ولی کی اجازت سے تھا یا بغیر اجازت کے؟ بغیر اجازت کے تھا. تو راوی کا اپنا عمل اپنی حدیث کے کیا ہوا خلاف, اور اصول حدیث ہے جب راوی کا اپنا عمل حدیث کے خلاف ہو تو کیا ہوتی ہے حدیث. معلوم ہوا وہ حدیث کو یا تو منسوخ سمجھتی تھی یا یہ حدیث مؤول ہے, اس میں کوئی تعویل کی جائے گی مولانا, تعویل کر سمجھتی ہے, ظاہر پر نہیں ہے مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ ورنہ تو پھر نکاح ہی نہیں ہونا چاہیے تھا ولی کی اجازت کے بغیر. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لحاظ سنو بھائی اب وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ خَاصٌ فِي وُجُودِ النِّكَاحِ مِنَ الْمَرْأَةِ, اور اسی طرح اللہ کا یہ قول حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ یہ خاص ہے فی وجودی ای فی ثبوتی. وجود کس معنی؟ ثبوت. وجود ثبوت کا ایک معنی. فی وجود النکاح من المرأة نکاح کے ثبوت میں کس کی طرف سے؟ عورت کی طرف سے, یعنی عورت کی طرف سے بھی نکاح کیا ہے ثابت ہو جاتا ہے. اس میں یہ خاص ہے مولانا. فلا یترک العمل به, پس اس پر عمل کرنے کو ترک نہیں کیا جائے گا بسبب اس حدیث کے روی عن النبی علیہ السلام جو حضور علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ ایما امرأۃ جس کسی عورت نے بھی نکحت نفسہا اپنے نفس کا اپنے ذات کا نکاح کروایا, نکاح کیا بغیر اذن ولیہا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر, فنکاحہا باطل 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 پس اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. اب یہ اختلاف آیا تو مولانا اس پر کئی اختلافی مسائل متفرع ہوتے ہیں. وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ فی حل الوطی, اور اسی پر متفرع ہوگا مولانا اختلاف وطی کے حلال ہونے میں. وطی کے حلال ہونے میں بھئی دیکھو ہمارے نزدیک نکاح ہو گیا, اگر عورت نے اپنا نکاح خود کر لیا عاقلہ بالغہ باکرہ نے کف کے اندر, تو نکاح ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا. جب نکاح ہو گیا تو اس کے ساتھ خاوند کے لیے وطی کرنا بھی حلال. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح ہوا ہی نہیں, جب نکاح نہیں ہوا تو خاوند کے لیے ازدواجی تعلقات قائم رکھنا بھی جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اسی پر یہ پہلا مسئلہ, اسی پر متفرع ہوا الخلاف فی حل الوطی, وطی اختلاف کس چیز میں؟ وطی کے حلال ہونے میں جو اختلاف ہے وہ اسی پر متفرع ہوا. اسی طرح ولزوم المہر, یہ اس کا عطف بھی حل پر ہے مولانا. الخلاف فی لزوم المہر, لزوم مہر کے لازم ہونے میں جو اختلاف ہے وہ اسی پر متفرع ہوا. بھئی ہمارے نزدیک نکاح ہو گیا, جب نکاح ہو گیا تو خاوند پر کیا لازم ہوا؟ مہر. اور ان کے نزدیک نکاح نہیں ہوا تو خاوند پر مہر بھی لازم. اور اسی پر متفرع ہوا اختلاف فی النفقہ, کس کے اندر مولانا؟ نفقہ میں بھی. جب نکاح ہو گیا تو بیوی بن گئی, اب نفقہ کس کے ذمہ؟ خاوند کے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح نہیں تو نفقہ بھی خاوند کے ذمہ نہیں. وَالسُّكْنَا, رہائش میں جو اختلاف آیا مولانا وہ بھی اسی پر متفرع ہوا. ہمارے نزدیک نکاح ہو گیا تو لہذا اب خاوند کے ذمہ ہے کہ بیوی کو کیا فراہم کرے؟ رہائش. اور ان کے نزدیک نکاح ہی نہیں ہوا سرے سے, خاوند ہی نہیں ہے, تو رہائش کا مہیا کرنا بھی اس کے ذمہ نہیں ہے مولانا. ووقوع الطلاق, طلاق کا واقع ہونے کا جو میں اختلاف ہے وہ بھی اسی پر متفرع ہوا. بھائی وہ بھی اسی پر متفرع ہوا.
ہمارے نزدیک نکاح ہو چکا، اب خاوند طلاق دینا چاہے تو طلاق دے، طلاق واقع ہو جائے گی. ان کے نزدیک نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق کہاں سے واقع ہوگی بھائی؟ تو وقوع طلاق میں جو اختلاف ہے وہ بھی اسی پر متفرع ہوا. والنکاح بعد الطلاقات الثلاث، اور اسی طرح نکاح ہے 3 طلاقوں کے بعد. وہ نکاح جو 3 طلاقوں کے بعد ہو اس میں جو اختلاف ہے وہ بھی اسی پر متفرع ہوا. مولانا سمجھ میں آیا؟ بھائی دیکھو اب ہمارے نزدیک نکاح ہی نہیں ہوا، ہمارے نزدیک تو نکاح ہو گیا. جب نکاح ہو گیا تو بیوی کو اب خاوند 3 طلاقیں دے دیتا ہے. مولانا 3 طلاقیں دینے کے بعد کون سے حرمت مغلظہ آ گئے مولانا. تو اب اس کے لیے آیت میں کس طرح آیا ہے؟ اگر کسی فَإِن طَلَّقَهَا، اگر خاوند نے تیسری طلاق بھی دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اس کے لیے عورت حلال حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ دوسرے خاوند کے ساتھ کیا کر لے؟ نکاح کر لے. اسی طرح ہے نا آیت میں دوسرے سے نکاح کر لے. تو 3 طلاقوں کے بعد پھر پہلے خاوند کے پاس نہیں جا سکتی جب تک کہ درمیان میں ایک اور خاوند نہ ہو. مولانا پہلے کے لیے حلال نہیں. مولانا تو ہمارے نزدیک نکاح ہو چکا ہے، اب خاوند نے 3 طلاقیں دے دی، پھر نکاح کرنا چاہتا ہے تو ہمارے نزدیک بغیر حلال شرعی کے نکاح نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا. اور وہ کہتے ہیں کہ اس نے 3 طلاقیں دی تو نکاح تو ہوا ہی نہیں تھا، جب نکاح نہیں ہوا تو 3 طلاقیں بھی نہیں ہوئی، جب 3 طلاقیں نہیں ہوئی اب وہ پھر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو کر لے بھائی. پہلے بھی اجنبیہ تھی اب بھی اجنبیہ ہے، نکاح کر لے اس سے. اب دوبارہ درمیان میں کسی اور خاوند کے آنے کی ضرورت نہیں. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تو نکاح فی الطلاقات الثلاث، وہی خاوند دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ وہی خاوند دوبارہ تو ہمارے نزدیک کر سکتا ہے بغیر حلال شرعی کے؟ نہیں. قرآن میں آیا حتی تنکح زوجا غیرہ، اس کے علاوہ کسی خاوند سے کیا کر لے. اور ان کے نزدیک بھائی نکاح نہیں تھا تو 3 طلاقیں نہیں. جب 3 طلاقیں نہیں ہے، کبھی بیوی بنی نہیں ہے، اجنبی عورت ہے، بیوی پہلے بھی اجنبی تھی ابھی بھی اجنبی ہے، اب اسے نکاح کرنا چاہتا ہے کر لے بھائی، حلال ہے. یا درمیان میں نکاح کرنے کی کسی اور سے ضرورت نہیں. یہ اختلاف بھی اسی پر متفرع ہوتا ہے. علامہ ذہب الیہ قدماء اصحابہ، بنا پر اس کے جس کی طرف گئے ہیں قدماء اصحابہ ای اصحاب الشافعی رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ کے قدیم اصحاب بھائی، یعنی قدیم فقہا، یعنی متقدمین شوافع جو ہیں جس کی طرف گئے ہیں. متقدمین شوافع کہتے ہیں ہو جائے گا فوراً، کسی درمیان میں کسی اور خاوند کے ساتھ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں. البتہ متاخرین شوافع وہ ہمارے ساتھ ہیں. بعد میں کے زمانوں میں آنے والے شوافع کیا ہیں؟ ہمارے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں کہ کیا کرے، کسی اور خاوند سے نکاح کرنا پڑے گا، پھر وہ طلاق دے دے، پھر یہ اس پہلے کے ساتھ کر سکتی ہے. کیوں؟ ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ کہتے ہیں بھئی مسئلہ ہے نکاح کا. سمجھ میں آیا؟ نکاح کا مسئلہ ہے اور مسئلے میں اختلاف آ گیا. ہم کہتے ہیں نکاح ہو چکا تھا لہٰذا اب 3 طلاقیں دی ہیں تو وہ قرآن کے مطابق اب کیا کرنا پڑے گا، کسی اور خاوند سے بھی نکاح. اور شوافع ہمارے کہتے ہیں، ہمارے متقدمین کا یہ قول ہے کہ نکاح ہی نہیں ہوا تو دوبارہ کر لے. تو اشتباہ آیا یا نہیں آیا؟ 2 قول آ گئے مولانا، پتہ نہیں کون حق پر ہے، کون حق پر. تو شو اشتباہ آ گیا مولانا. اور یہ مقام بڑا نازک، ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے. حلال اگر وہ نکاح پہلے والا ہو چکا تھا، شوافع تو کیا کہتے ہیں وہ پہلا نکاح نہیں ہوا. اگر ہوا ہو سکتا ہے، حق تو اللہ جانتے ہیں کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہماری اپنی دلیل ہے، ان کی اگر ہو چکا ہو پھر تو قرآن میں واضح آ رہا ہے کہ پہلے خاوند کے پاس دوبارہ نہیں جا سکتی جب تک کسی اور کے ساتھ نکاح نہ کر لے بھائی. تو پھر تو پہلے اس کے لیے حلال ہی نہیں رہے گی اگر ہو چکا ہوا.
تو اشتباہ آ گیا مولانا، اب احتیاط اسی میں ہے کہ کیا کر لے، کسی اور سے نکاح کرے، وہ طلاق دے، پھر اس کے پاس واپس آئے، ورنہ اس کے پاس واپس نہیں آ سکتی۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ بخلاف مقصد، تو یہ جی بنا بر اس کے ہے جس کی طرف امام شافعی کے قدیم اصحاب گئے ہیں مولانا، یعنی ان کے قدیم تلامذہ اور فقہا گئے ہیں۔ بخلاف مختارہ المتاخرون منہم، بخلاف اس کے جس کو اختیار کیا ہے مولانا کس نے، ان میں سے جو متاخرین ہیں، یہ بخلاف ان کے کہ وہ متاخرین کس کے ساتھ ہے، میں نے بتایا ہمارے ساتھ ہے مولانا۔ سب کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ اچھا، تو دیکھو 3 مثالیں، پہلی کے اندر انہوں نے 9 اختلافات، 9 مسائل متفرق کیے تھے، دوسری مثال میں کتنے آئے؟ 4 آئے، اور آج کتنے مسائل نکالے اس اختلاف پر بھائی جی؟ فی حل الوطی 1، لزوم مہر 2، نفقہ 3، سکنا 4، وقوع طلاق 5، اور نکاح بعد الطلاقات الثلاث 6 مسائل متفرق ہوئے اس اختلاف پر۔ مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ چلیے مولانا، ھذا ھو المرام، اللہ